السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 روز قبل آپ سے بات ہوئی تھی کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو اپنی حور سے ایک طویل گفتگو کرے گا، اس کے بعد وہ اپنی ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں انجوائے کرے گا۔ تو اس ضمن میں جو اگلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کتاب وہی ہے جس کا آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرۃ العیون و مفرح القلب المحزون، کہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور اداس غمگین دلوں کی خوشی کا سامان۔ تو بہرحال اس کے بعد جنتیوں کو ان کے باغات سے پھل پیش کیے جائیں گے، ایک اور فرشتہ داخل ہوگا، اس کے ساتھ ایک گٹھڑی ہوگی۔ سمجھتے ہیں آپ پرانے زمانے میں دھوبیوں کے پاس گٹھڑیاں ہوا کرتی تھیں؟ آپ میں سے ایکچولی کچھ ینگ جنریشن بھی اس چینل کو دیکھتی ہے تو وہ گٹھڑی سے شاید واقف نہ ہو۔ پرانے زمانے میں دھوبی وغیرہ کیا کرتے تھے کہ ایک بڑی چادر میں کپڑے ڈال کے اوپر سے اس کو گانٹھ دیتے تھے، نوٹ لگا دیتے تھے، اور یوں وہ ہر گھر میں ان کے کپڑے ڈلیور کر دیتے تھے۔ اور بہرحال تو وہ ایک گٹھڑی ہی سمجھ لیں، اس طرح ایک بڑے سے کپڑے میں کچھ چیزیں ڈال کے اوپر نوٹ لگا دی جاتی ہے۔ تو ایک گٹھڑی ہوگی، داخل ہوگا، اس کے پاس ایک گٹھڑی ہوگی جس میں سونے کے نقش و نگار والے ہلے ہوں گے۔ یہ ہلے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، یہ پرانے زمانے میں عرب میں اس کا بہت رواج تھا کہ 2 کپڑے ہوتے تھے، ایک نیچے باندھا جاتا تھا، ایک اوپر لیا جاتا تھا، اور اس انسٹچڈ ہوتے تھے۔ تو وہ حلے ہوں گے جن پر ان کے عظیم نام لکھے ہوں گے۔ وہ فرشتہ کہے گا کہ اللہ کے ولی، ان حلوں کو دیکھیے، اگر ان کی صورت پسند ہے تو ٹھیک، ورنہ میں اسے آپ کی پسندیدہ صورت میں تبدیل کر دوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آپ آج کل کے زمانے میں دیکھیں تو ہم اس طرح کے کارننگ گلاس ویئر بنا رہے ہیں کہ جو ایک پروجیکشن سکرین ہوگا جس کے آگے آپ جا کے کھڑے ہوں، تو جو کپڑا آپ چاہیں اس دکان میں سے سلیکٹ کر لیں، اور اس کے اندر کلر ویل ہوگا، اور آپ جو رنگ چاہیں اس پہ سلیکٹ کریں تو کپڑے کا وہ رنگ ہو جائے گا۔ نہ کپڑا آپ نے پہنا ہوگا نہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، ساری چیزیں اس سکرین پر ہوں گی۔ ورچولی آپ سب کچھ ٹرائی کر سکیں گے۔ اسی طرح ورچوئل گلاسز کی دکانیں تو آلریڈی آ گئی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، کہ اس میں وہ ورچولی فریمز دیتے ہیں آپ کو، بالکل ریئل لکنگ فریمز ہوتے ہیں، آپ کے چہرے پر وہ ورچولی آپ کو دکھاتا ہے یہ فریم کیسا لگے گا۔ پھر اس طرح آپ اس کے ڈفرینٹ کلرز لے کے اس کو آپ اپنی پرسکرپشن فیڈ کریں، وہ گلاس بنا کے آپ کو ہفتے 10 دن میں میل کر دیتا ہے گھر پہ۔ تو اب آپ یہ تو انسان بنا رہا ہے ورچولی، اور وہاں پر ریالٹی ہے، ورچوئل نہیں ہے کہ ہلا سامنے ہے، پسند نہیں آئے گا تو یہ ہلا اس میں بدل جائے گا جو آپ کو پسند ہے، جو رنگ، جو بیل بوٹا، جو چیز، جہاں جو چین چاہیے وہ رائٹ اوے ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے کہتے ہیں نا، جب رب مہربان ہو تو پھر ایسے مہربانیاں ہوتی ہیں۔ تو پھر دوسرا فرشتہ اپنے ساتھ مختلف قسم کے زیورات لے کر آئے گا۔ دنیا کے زیورات تو شور پیدا کرتے ہیں، لیکن آخرت کے زیورات ایسی آواز میں اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ایسی تسبیح ہوگی جس سے سننے والوں کو خوشی ہوگی، راحت ہوگی، سکون ملے گا۔ دیکھو نا، دنیا کے سازینے ہوتے ہیں، بچتے ہیں تو کانوں کو تکلیف ہوتی ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی روح کی غذا ہے، روح کی غذا نہیں، روح بے چین ہو جاتی ہے، نفس کی غذا ہے، آخرت کی بربادی کا سامان ہے۔ تم کہتے ہو کہ رقص و سرود ہے، تم اسے جسے میٹھی سریلی میوزک کہتے ہو وہ تمہاری بربادی کا سامان ہے۔ اور جنت میں یہ جو تم شور پیدا کرتے ہو یہاں پہ، تو دنیا کا شور ہے، جنت میں شور بھی نہیں ہے، تسبیح ہے اللہ کی، ہر چیز میں راحت ہے، خوشی ہے۔ تو نعمتوں پر مومن اللہ عز و جل کے لیے سجدہ شکر بجا لائے گا۔ پھر وہ فرشتے جو نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء کے ہدیے لے کر آئے ہوں گے، وہ اسے سلام کرتے ہوئے ہدیے پیش کریں گے۔ یعنی ایک ایک نماز کا الگ الگ تحفہ، اور یہ روزانہ کی بات ہے، صرف ایک دن نہیں۔
تو یہ 5 فرشتے آئیں گے، ایک کے پاس فجر کی نماز کا تحفہ، ایک کے پاس ظہر کا، ایک کے پاس عصر کا، ایک کے پاس مغرب کا، ایک کے پاس عشاء کا، اور وہ اسے سلام کرتے ہوئے یہ ہدیے پیش کریں گے۔ جب فرشتے اس کو یہ تحفے دے کر فارغ ہوں گے نا، ہدیہ تحفے کو کہتے ہیں، یہ دے کر اس کو فارغ ہوں گے، تو جو بندہ مومن ہے وہ تمام خالی برتنوں کو جمع کر کے فرشتوں کے حوالے کر دے گا۔ یہ دیکھ کر فرشتے مسکرائیں گے، اللہ اکبر، کیونکہ دنیا کی عادت ہے نا، لوگوں کو دنیا کی عادت ہے کہ جب کہیں سے کوئی چیز آئے تو تھال واپس کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی، وہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جب کبھی کہیں سے کوئی چیز آتی ہے، مجھے یہ بات پسند نہیں آتی کہ وہ میں برتن ایسی واپس کر دوں۔ یہ میں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے اپنا، کبھی کہیں سے کوئی چیز آتی ہے تو میں اس کو واپس نہیں کرتا ایسے ہی، یا تو اس کے اندر گھر میں کوئی چیز موجود ہو تو وہ رکھ کے واپس کرتا ہوں، یا میں کہتا ہوں آپ اسے چھوڑ جائیں، انشاءاللہ ہم واپس کر دیں گے، تو کچھ اچھا سا کھانا بنا کے تو اس میں پھر ڈال کے، اور نہیں تو کوئی چاکلیٹس، کوئی اس قسم کی چیز جو اچھی ہو، پھر اس طرح وہ واپس کرتے ہیں۔ مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی آپ کے لیے تحفتاً کوئی چیز لائے اور آپ اسے خالی برتن لوٹا دیں، مجھے پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال یاد آئی تو میں نے کہا شیئر کر لوں، ہو سکتا ہے کوئی اچھی چیز ہو، آپ بھی اپنائیں، دوسرے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے، تحفے سے خوشی ہوتی ہے نا، ہمیں دینے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ بہرحال تو اب جب وہ واپس کریں گے تو فرشتے مسکرا پڑیں گے، اس سے کہیں گے کہ بھائی تم ابھی تک خود کو دنیا میں سمجھ رہے ہو کہ ہدیہ کھا کر یا لے کر برتن صاحب ہدیہ کو دے دیا جائے، یعنی کہ جو تحفہ لے کر آئے اس کو ڈش لوٹا دی جائے۔ دنیا میں تو ہدیے دینے والے کو ان برتنوں کی قلت کی وجہ سے ان کی محتاجی ہوتی تھی کہ بھئی کسی نے آپ کے ہاں کوئی تحفہ بھیجا ہے تو وہ آپ اس کو ٹرے واپس کریں گے تو پھر وہ اسی ٹرے کو دوبارہ استعمال کرے گا، اس کے پاس کمی ہو جائے گی نا اگر سب کو ٹرے بانٹتا پھرے۔ اب تو خیر ڈسپوزیبل کا زمانہ آ گیا ہے نا، ڈسپوزیبل تو آپ رکھیں، دے دیں اور وہ پھینک دیتا ہے آگے، لیکن اگر پھینکنے والی چیز نہ ہو تو واپس کرنی پڑتی، تو کہا وہاں تو قلت کی کمی کی وجہ سے واپس کرنا پڑتا ہے، جبکہ یہ برتن تمہارے رب کی طرف سے ہے جو غنی ہے اور عزت و کرم والا ہے، اس کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں آتی، نہ اس کے خزانے فنا ہونے والے ہیں، اور اس کی ذات اقدس تو وہ ہے جو کسی چیز کو فرماتا ہے کن، یعنی کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ بس یہ برتن اور جو کچھ اس میں ہے سب تمہارے لیے ہے، کیونکہ تم دنیا میں روزانہ 5 نمازیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اب تم کو اللہ کی طرف سے جزا کے طور پر روز 5 تحفے ملیں گے، ہر نماز کا تحفہ، اللہ اکبر۔ اور جو دنیا میں اللہ کے لیے فرائض و نوافل کی کثرت کرتا تھا تو حق تبارک و تعالی کی طرف سے بطور جزا اس کے عمل کے مطابق ان 5 ہدایہ سے زیادہ بھی عطا فرمائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، جس نے رب تعالیٰ کی عبادت کی، جنت میں اس کی خدمت کی جائے گی۔ عبادت کرو اللہ کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، جب وہ راضی ہو جائے گا تو تمہیں انعامات کی بارش تم پر برسا دے گا۔ تو جس نے کھیتی اگائی وہی کاٹے گا، اور جو خسارے میں رہا وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس لیے میرے رب نے کیا کہا کہ انسان خسارے میں ہے مگر وہ نہیں جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا، اور نیک عمل میں تمام چیزیں شامل ہیں، اور سچ کے ساتھ اور حق کے ساتھ ڈٹا رہا، جمع رہا۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی اور اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ دوسرے نیک اعمال صالحہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے،
اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے. تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.